میں ٹرن بائی ٹرن سب کی طرف. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا نحن نزلنا الذكر وان له لحافظون صدق اللہ العظیم. شکریہ جناب اسپیکر. سب سے پہلے تو میں سویڈن میں ہونے والے واقعے پر آج پاکستان کے پارلیمنٹ کا اجلاس بلانا اور اس واقعے کو اس کے ایجنڈے پر رکھنا، جس روز یہ واقعہ دنیا کے کونے کونے تک اس کی خبر گئی، امت مسلمہ کا، مسلمانوں کا رد عمل اس پر آیا، مسلم حکمرانوں کا رد عمل اس پر آیا، پاکستان کا رد عمل، اسلامی جمہوریہ پاکستان کے وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب نے تمام سیاسی زعماء نے، مذہبی زعماء نے اس واقعے کی شدید الفاظ میں مذمت کی، اس کو نفرت انگیز، شرانگیز واقعہ قرار دیا. OIC کے حوالے سے مطالبہ کیا گیا کہ اس فورم پر اس کو اٹھایا جائے اور اس قسم کے واقعات جو ماضی میں بھی ہوتے رہے ہیں اس فورم پر ایک فیصلہ کیا جائے جس کو اقوام متحدہ کے فورم پر اٹھایا جائے اور ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے اور سدباب کے لیے اپنا اپنا کردار ادا کیا جائے. میں نے کابینہ میں جناب وزیر اعظم صاحب کی طرف سے مملکت خداداد پاکستان کے اس موقف کو سنا، اس پر پوری کابینہ کی تائید ان کو حاصل تھی اور اس واقعے کو آج اس اجلاس کی صورت میں پوری قوم کا موقف، قوم کے نمائندوں کا موقف یہاں پر آپ کے سامنے رکھا جا رہا ہے. ایک طرف یہ واقعہ رونما ہوتا ہے، دوسری طرف سویڈن کی حکومت اس کو انفرادی فعل قرار دیتی ہے. جناب اسپیکر، اس کو مسترد کرتی ہے. لیکن اگر آپ اس واقعے کے جزیات میں جائیں گے تو عید کے روز ہونے والا یہ واقعہ، جس واقعے کی اجازت وہاں کی مقامی عدالت نے اس فرد کو دی اور سویڈن کی پولیس کی نگرانی میں یا سیکیورٹی کہہ دیں، قرآن کریم کو اس ملعون شخص نے نظر آتش کیا. سویڈن کی طرف سے سرکاری مذمت جو آئی اس میں انہوں نے صرف اتنا کہا کہ ہم اس واقعے کو مسترد کرتے ہیں، مذمت کرتے ہیں اور اس حق کو بھی جائز سمجھتے ہیں جو اس نے کیا ہے. کیا یہ حقائق سامنے آ جانے کے بعد بھی ہم کوئی ایسا لاہ عمل اختیار کر سکیں گے جہاں پر ہم ایک طرف مغرب کی ان پالیسیوں کا مسلسل نشانہ بن رہے ہیں، ہم مسلسل ہمارا ملک اس کی زد میں ہے کہ جہاں پر ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان کے
اس اسلامی تصور کو اجاگر کرنا ہمارے فرائض منصبی میں ہے، ہماری ریاست کے فرائض منصبی میں ہے، ہماری حکومتوں کے فرائض منصبی میں ہے۔ آج ہم پاکستان کے 75 سال تو منا رہے ہیں، لیکن کیا ہم نے اسلام کے حق میں آئین کے دیے ہوئے ان ہدایات اور احکامات کی روشنی میں اسلام کے حق میں وہ پروپیگنڈا کیا ہے جو اس ریاست کا اور اس ریاست کے آئین کا اسلام پر حق ہے، یا ہم نے اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کیا ہے؟ جناب اسپیکر، میں حکومت کا حصہ ہوں، میں کابینہ کا حصہ ہوں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس پر مجھے اپنی پارٹی کی طرف سے اور اپنی قوم کی طرف سے اٹھائے جانے والے سوالات کو اس پارلیمان کے اندر ضرور بیان کرنا ہے کہ مغرب پاکستان کے اندر اس اسلامی تصور کے خلاف ہے۔ ہم 75 سال ایک مرتبہ جب ہم اس ملک کو دو قومی نظریے پر بننے والا ملک کہتے ہیں، نظریاتی طور پر اس ملک کو اسلامی بنیادوں پر کھڑا کرنے والا ملک کہتے ہیں، تو پھر 75 سال ہونے کے باوجود یہ بحث آج بھی کیوں جاری ہے کہ پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے یا پاکستان ایک سیکولر اسٹیٹ ہے؟ کیا قائد اعظم نے اس پاکستان کو اسلامی ریاست کے تصور سے نہیں بنایا تھا؟ کیا انہوں نے بر صغیر کے اندر دو قومی نظریے کی بات نہیں کی تھی؟ آج اگر ہم سویڈن میں ہونے والے واقعے پر جو ایک ملعون شخص نے قرآن کریم کے بارے میں کیا، اور یہ تسلسل ہے ان واقعات کا جناب اسپیکر جو ماضی میں بھی ہوتے رہے، ماضی میں بھی ہم احتجاج کرتے رہے، ماضی میں بھی ہم ان کے سامنے مذمتیں کرتے رہے، لیکن اب ہمیں اس کو فیصلہ کن مرحلے کی طرف لے جانا ہوگا۔ ہمیں دنیا کے ہر فورم پر جو اس دنیا نے بنائے ہیں انسانیت کے لیے، اس پر اس کو اٹھانا ہوگا۔ اگر کسی ریاست کے پرچم کو جلانا جرم ہے، اگر کسی ریاست کے سپہ سالار کی تصویر کو جلانا جرم ہے، تو پھر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والے قرآن کریم کو جلانا سب سے بڑا جرم قرار دینا چاہیے، اور ہمیں یہ بات ان پر عیا کر دینی چاہیے کہ مغرب کی وہ ترجیحات جو پاکستان میں اسلامی ریاست کے خلاف ہیں، اور میں اس کا آغاز جناب اسپیکر اس وقت سے جب جنرل سکندر مرزا مغرب کی پالیسیوں کی دوام کے لیے اور ان کی ترجیحات کے لیے کہ پاکستان ایک اسلامی اسٹیٹ نہ رہے، اس وقت سے اس ملک کے اندر اسلام کے خلاف پروپیگنڈا ہوا، مسلمان کے خلاف پروپیگنڈا ہوا، لیکن اس ملک میں بسنے والے 22 کروڑ عوام جنہوں نے مذہبی لوگوں کو، جنہوں نے جمہوریت کے ذریعے اپنے ان پیشواؤں کو اس پارلیمنٹ میں بھیجا، اس دستور ساز اسمبلی میں بھیجا، جنہوں نے 25 سال مسلسل جدوجہد کے بعد بالآخر اس پاکستان کو ایک اسلامی آئین دیا، اور آج ہم تمام جماعتیں اس بات پر فخر کرتے ہیں کہ ہم نے اس کو، قائد اعظم نے اس ملک کو اسلامی ملک کے طور پر حاصل کیا، اور ہم اس بات پر فخر کرتے ہیں کہ ہم نے اس ملک کو ایک اسلامی آئین دینے کے بعد اس سفر میں اس پر اضافہ کیا کہ جو قائد اعظم پاکستان کو دیکھنا چاہتے تھے اس کا آئین ہم نے اسی طرح قوم کو دیا۔ جناب اسپیکر، قرآن کریم کی بے حرمتی اور قرآن کریم کے ساتھ ہونے والے اس نفرت انگیز، شرانگیز فعل کی ہم امت مسلمہ کی اس آواز کے ساتھ آواز ملانا چاہتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ OIC کی فورم پر ایک طاقتور بیانیہ بنایا جائے، اس کو اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم پر لے جایا جائے، اور اس مسئلے پر ایک مستقل قانون سازی ہونی چاہیے۔ آج ہمیں مغرب تنگ نظری کی بات کرتا ہے
اسلام کے خلاف شدت پسندی کی بات کرتا ہے۔ آپ مجھے بتائیں جناب اسپیکر، قرآن کریم میں مختلف انبیاء کرام پر کے نام پر صورتیں ہیں۔ آج مسلمانوں کے گھر میں ان کی اولادوں کے نام موسیٰ بھی رکھے جاتے ہیں، عیسیٰ بھی رکھے جاتے ہیں، مریم بھی رکھے جاتے ہیں۔ آج پھر بھی ہمیں تنگ نظر کہا جا رہا ہے، اور ان کا یہ فعل جب ادارے ان کی پشت پناہی کریں، ان کی عدالتیں ان کی پشت پناہی کریں، ان کی فورسز ان کی پشت پناہی کریں، اور جب اس طرح کے واقعے سے مسلمانوں کو اشتعال دلایا جائے اور پھر آخر میں آ کر کہا جائے کہ یہ اس کا انفرادی فعل ہے لیکن قانوناً جائز ہے، ایسے قانون کو بدلنا ہوگا۔ اس طرح کے قانون کو مسلمان اور اسلام مسترد کرتا ہے۔ ہم ان کی تحریف شدہ آسمانی کتب کو ان کی توہین نہیں کرتے۔ انہوں نے خود آسمانی کتابوں میں تحریفات کیے، انہوں نے اپنے مذہب کے اندر تحریفات کیے، انہوں نے اپنے پیغمبروں کی تصاویریں اور ان کے بت بنائے۔ ہمیں اس پر بھی اعتراض ہے، لیکن اس کے باوجود بھی مسلمان کسی مذہب کی توہین نہیں کرتا، لیکن وہ آزادی اظہار رائے کی بنیاد پر اور ہیٹ سپیچ کی بنیاد پر پاکستانیوں اور مسلمانوں کے اور امت مسلمہ کے خلاف چڑھ دوڑتے ہیں۔ کوئی کسی بات کو نہیں سنتا، اور یہ ایک تسلسل ہے جناب اسپیکر۔ میں بھی اپنی تجویز اپنی حکومت کو یہ دینا چاہتا ہوں کہ ہمیں مغرب کی ان ترجیحات کو اب خیر بات کہنا ہوگا جو مغرب ہمارے ملک کے اندر مدارس کے قانون سازیوں کو بدلنا چاہتے ہیں۔ ہم ان قانون سازیوں کو مسترد کرتے ہیں۔ مدارس بر صغیر میں 150-200 سال سے قائم کیے گئے۔ انگریز کے دور میں بھی مدارس چلے، انگریز کے دور میں بھی ان مدارس نے قرآن کریم کے حفاظ کرام تیار کیے، انگریز کے دور میں بھی فقہا تیار ہوئے، محدثین تیار ہوئے۔ یہ کیا اندھیر نگری ہے پاکستان کے اندر کہ جہاں پر مغرب کے ایجنڈے کے اور مغرب کی ترجیحات ہوں گی، وہاں پر ہم ان کے تسلسل میں ہر حکومت ہاں میں ہاں ملائے گی، یا ہماری ریاستی ادارے ان کو اپنی ترجیحات تسلیم کریں گی۔ میں اس فورم کے ذریعے آج اپنی ریاست میں بسنے والے 22 کروڑ مسلمانوں کو یہ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ مدارس پاکستان کے اندر 50 لاکھ قوم کے بچوں کو مفت تعلیم دے رہے ہیں، 50 لاکھ لوگوں کو قرآن و حدیث کی تعلیم دے رہے ہیں، ان کے بجلی کے بل ادا کر رہے ہیں، ان کے صبح و شام کا کھانا وہ دے رہے ہیں، ان کو تعلیم مفت دے رہے ہیں، ان کو مڈل اور میٹرک تک مفت تعلیم دی جا رہی ہے، اور سالانہ 1 لاکھ حفاظ کرام یہ مدارس پاکستان کو حفاظ کرام دے رہے ہیں۔ جہاں امت مسلمہ کو قرآن کریم کے ایک نسخے کو جلانے پر بے چینی، بے قراری ہے، وہاں اگر مغرب کے ایجنڈے پر ہماری ریاست اور ہماری حکومت ان ترجیحات کو اپنے سامنے رکھے گی تو جمعیت علماء اسلام کو اپنے سامنے پائے گی۔ ہم مدارس پر کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کریں گے۔ جہاں پر قرآن کریم کے حفاظ تیار ہوتے ہیں، ہم مدارس پر کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کریں گے۔ جہاں پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث اور ان کے ذریعے انسانیت تک لائے ہوئے دین کی تشریحات کرتی ہیں، اسلامی نظام کی بات کرتی ہیں، آج بھی ہمیں اس بات پر ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ اور میں اس بات سے متفق ہوں جناب وزیر اعظم کی کہ جناب وزیر اعظم جنرل سکندر مرزا سے جنرل باجوہ تک مدارس کی جو اصلاحات کے نام پر ان کی قانون سازیوں کو، ان کی مدارس کو فٹ بال بنایا گیا، کبھی ایک ادارے کے پاس اس کو بھیجو، کبھی دوسرے ادارے کے پاس اس کو بھیجو، کبھی
اس کو اس قانون کے تحت رجسٹر کرو، کبھی اس کو اس قانون کے تحت رجسٹر کرو۔ رجسٹریشن کا مسئلہ ہے، ملک کے اندر قوانین موجود ہیں، اگر میں اس قانون سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں کہ میں اس رجسٹریشن کے مطابق اپنی رجسٹریشن کرانا چاہتا ہوں، کسی محکمے کا افسر کون ہوتا ہے کہ مجھے اس رجسٹریشن سے روک سکتا ہے؟ یا تو وہ قانون ہوگا اور اس قانون کا فائدہ مجھے اٹھانا چاہیے اور مجھے یہ آئین حق دیتا ہے کہ میں اس قانون کا فائدہ اٹھاؤں، یا تو پھر اس قانون کو ختم کرو۔ 1860 کے ایکٹ کے مطابق انگریز دور میں بھی مدارس کی رجسٹریشن ہوتی رہی، سن 90 تک ان مدارس کی رجسٹریشن ہوتی رہی۔ سن 90 کے اندر مدارس کی رجسٹریشن کو روک دیا گیا، 15 سال تک ان مدارس کی رجسٹریشن کو روکا گیا۔ 15 سال کے بعد 2004 اور 5 کے اندر تمام صوبوں کے اندر قانون سازی ہوئی، قومی اسمبلی اور سینٹ کے اندر قانون سازی ہوئی۔ 2017 تک اس کے قانون کے مطابق رجسٹریشن جناب اسپیکر ہوتی رہی۔ آج پھر ان مدارس کی رجسٹریشن بند ہے۔ کیوں قانون ہوتے ہوئے مدارس کو رجسٹریشن نہیں دی جا رہی؟ مجھے اس پر اعتراض ہے، اور میرا اس پر موقف اس وقت بھی یہ تھا کہ ہمیں آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے ہر حق کو عوام کے دہلیز تک پہنچانا چاہیے۔ میں جناب وزیر اعظم کی معلومات میں یہ بات لانا چاہتا ہوں کہ ہم اس پر پہلے بھی آپ کے ساتھ بات کر چکے ہیں، کمیٹیوں کے اندر بات کر چکے ہیں، یہاں پر قانون سازیاں ہوتی رہیں، یہاں پر جوائنٹ سیشن بلائے جاتے رہے، یہاں پر مختلف قانون سازیاں ہوتی رہیں۔ ہم نے کبھی آپ کے ساتھ قانون سازیوں میں سودا بازی نہیں کی، خدا کی قسم نہیں کی، آئندہ بھی نہیں کریں گے۔ لیکن یہ مدارس کا حق ہے کہ پاکستان کے اسلامی نظریاتی عقیدے کے لحاظ سے جو اسلام کے قلعے ہیں، ان قلعوں کی حفاظت کرنا۔ اگر یہ آپ کر گئے، اگر یہ آپ کی حکومت کر گئی، تو پھر یہ مغرب کو منہ توڑ جواب ہوگا کہ جو سالوں سے، کئی 100 سالوں سے پاکستان میں نہیں بلکہ ہر اسلامی ریاست میں اپنے مقاصد کے حصول کے لیے اسی مسجد، اسی مدرسے کو رکاوٹ سمجھتی ہے، اور انشاءاللہ اس رکاوٹ کا ان کو ہمیشہ سامنا کرنا پڑے گا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے اہداف بالکل واضح ہیں۔ ہم کسی صورت بھی ان اہداف کو کسی دوسرے فلسفے کے ساتھ، کسی دوسرے مقصد کے ساتھ خلط ملط نہیں کریں گے، لیکن ہمیں یہ بات خود بھی سمجھنی ہے کہ اس وقت جو صورتحال ہے ملک کے اندر، مسلمانوں کی، امت مسلمہ کی، ان کی قیادتوں کی، آج ہمیں ان ذمہ داریوں کو سمجھنا ہوگا۔ اور جناب اسپیکر، میں آپ کے توسط سے پورے قومی اسمبلی کے اور سینٹ کے اراکین کے سامنے یہ بات بھی رکھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک کے اندر سیکیورٹی کے مسائل ہیں۔ یہاں پر مدارس کو بموں سے اڑایا جاتا ہے، 200 طلباء اس کے اندر جل بھن جاتے ہیں، قرآن کریم اس کے اندر جل بھن جاتے ہیں۔ اس وقت اس توہین انگیز، نفرت انگیز، شرانگیز اس عمل کو ہم ریاست کے طور پر کیوں نہیں روک سکے، اور کیوں نہیں روک سکتے؟ بلوچستان کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، قبائل کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، وہاں پر مدارس کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، آپ ہمیں کہتے ہیں، بلکہ ہم خود آپ سے بڑھ کر دعوے دار ہیں کہ ہم نے اس ملک کو متفقہ آئین دیا، اسلامی آئین دیا، لیکن آج 73 کے بعد 2023 کے اندر ہمارے علماء کرام کو شہید کیا جاتا ہے جناب اسپیکر، اور آپ کے 1-2 سالوں کے اندر ہمارے ایک تحصیل میں، باجوڑ تحصیل میں 17 علماء کرام کو شہید کیا گیا۔
ان کی وجہ سے وہاں مدارس بند ہوئے۔ میرن شاہ کے اندر جس تحصیل میں ہم نے پاکستان کا جھنڈا بلند کرنے کے لیے اجتماع مقرر کیا، اور کیوں کیا جناب وزیر اعظم؟ اس لیے کیا کہ وہاں اس تحصیل میں دوسرے ملک کا جھنڈا لہرایا گیا۔ جمعیت علماء اسلام نے وہاں اجتماع کیا اور پاکستان کا جھنڈا وہاں لہرایا۔ اس کے بعد عید کے دن تک 5واں جنازہ ہم وہاں اٹھا چکے ہیں۔ آپ ہمیں کہتے ہیں جمہوریت، انتخابی سیاست، میں جنازے اٹھاتا رہوں، میں اپنے رجال کار کو زمین کے سپرد امانتاً کرتا رہوں۔ آپ مجھے کہیں کہ وہاں پر جا کر لوگوں سے ووٹ مانگو، اسمبلیوں تک اپنی رسائی ممکن بناؤ، اقتدار تک پہنچو، پھر اپنے نظریات کی عملداری اور امپلیمنٹیشن کرو۔ کون سا ضلع ہے میرے صوبے کے اندر، کون سی تحصیل ہے میرے صوبے کے اندر، کون سا ضلع ہے بلوچستان کے اندر، کون سی تحصیل ہے فاٹا کے اندر جہاں جمعیت علماء اسلام کے رہنما شہید نہیں کیے گئے، جہاں ان کے کارکن شہید نہیں کیے گئے؟ کیوں؟ اس بنیاد پر کہ وہ اسلامی ریاست کے تصور سے پاکستان کے اندر جدوجہد کر رہی ہے، وہ پاکستان کے آئین کے لیے جدوجہد کر رہی ہے۔ ہمیں اپنی شہادتوں پر مایوسی نہیں جناب اسپیکر، لیکن ہمیں اس ریاست کے طور پر اپنی ترجیحات کا تعین کرنا ہوگا۔ ایسے ممکن نہیں ہے جناب اسپیکر، ہم نے اس ملک کے اندر انجینئرڈ الیکشنز دیکھے، ہم نے اس ملک کے اندر انجینئرڈ حکومتیں دیکھی۔ آج بھی ہم اس فورم پر یہ بات کر رہے ہیں کہ 2018 کے اندر ہم نے حکومت بائی چوائس نہیں لی تھی، ہمیں اس کی دعوت دی تھی کہ آپ اگر 2018 میں ایک مخصوص جماعت کی وزارت عظمیٰ کو تسلیم کر لیں تو آپ کو ہم صوبوں میں حکومتیں دیں گے۔ جناب اسپیکر، ہم حکومت کریں گے، عوام کی زور پر کریں گے، لیکن انتخابات میں اگر اس قسم کی صورتحال ہوگی جو تشویشناک ہے، میں غمزدہ ہوں جناب اسپیکر، میری جماعت اس پر غمزدہ ہے۔ ہم لاشیں اٹھا اٹھا کر تھک گئے، ہم یہاں پر اس بات کا ذکر نہیں کرتے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہماری جماعت ایک اسلامی پاکستان کی بات کرتی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری جماعت ایک جمہوری پاکستان کی بات کرتی ہے۔ دنیا بھر کے ایجنڈے پاکستان پر مسلط نہ کیے جائے جناب اسپیکر۔ ہم ان تمام ایجنڈوں کو جو مغرب کی ترجیحات میں سر فہرست ہیں، ہم ان کا مقابلہ کریں گے، ہم مل کر اس کا مقابلہ ہمیں کرنا چاہیے۔ اس ریاست کی ذمہ داری ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ ہمیں ایک مرتبہ پھر جناب وزیر اعظم سے درخواست کرتا ہوں کہ ہمارے اس مسئلے کو جو آپ کی نگرانی میں حل ہو چکا تھا، اس کو جلد از جلد اس کی قانون سازی کے لیے یہاں پر احکامات جاری کریں اور اس مسئلے کو ختم کریں۔ جناب وزیر اعظم، یہ ملک 1 لاکھ حفاظ کرام دیتا ہے۔ دنیا بھر کے اندر قرآن کریم کے تمام نسخے بھی مٹا دیے جائیں، ہٹا دیے جائیں، یہ حفاظ کرام جس طرح اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اللہ رب العزت نے اس قرآن کی حفاظت کا ذمہ اٹھایا ہے۔ ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم اللہ کی قرآن کریم کی جو خدمت اسلام نے ہمارے ذمہ لگائی ہے، اس خدمت کو ہم پورا کر سکتے ہیں یا ہم پورا نہیں کر سکتے۔ یہ ہمارا امتحان ہے۔ قرآن میں رہنا ہے، اور جب تک قرآن رہے گا یہ دنیا باقی رہے گی۔ ہم اس بات پر مکمل حکومت کو تائید دیں گے کہ وہ جس فورم پر بھی اس مسئلے کو اٹھائے گی، اس مسئلے کو اب مستقل طور پر ختم ہو جانا چاہیے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں اور پاکستان میں اسلامی
ریاست کے تصور سے جو ہمارے اکابر نے اس ریاست کو بنایا تھا ہم عملاً بھی اس کو دیکھ سکیں۔ کچھ گزارشات میں نے اس فورم پر کر دی ہیں اور کچھ گزارشات میں انشاءاللہ کیبنٹ کے فورم پر جناب وزیر اعظم اور اپنی کابینہ کے سامنے رکھوں گا۔ Thank you. وآخر دعوانا Thank you. ان الحمد للہ رب العالمین۔ Honorable